وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی ہم اپنے ڈپریشن کو، مصیبتوں کو، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ، آج جس عنوان پر لب کشائی کی جا رہی ہے وہ عنوان ہے ڈپریشن کا اسلامی علاج۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ڈپریشن، اس کے اسباب، اس کی علامتیں اور اس کے علاج کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گردش لیل و نہار کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی جس قدر مصروف ترین ہوتی جا رہی ہے، اسی کے بقدر ان پر ذہنی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی طور پر بہت سارے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج انسان بظاہر خوشحال نظر آتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، جائیداد ہے، زمینات ہیں، بنگلات ہیں، محلات ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان بظاہر آج خوشحال تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقی طور پر، اندرونی طور پر وہ ڈپریشن کا شکار ہے، بہت سارے نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے دور جدید میں ڈپریشن ایک خطرناک اور مہلک بیماری بن چکی ہے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں 100 کروڑ سے زائد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے دنیا میں آئے دن لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ WHO کی ایک اور رپورٹ کے مطابق سال 2019 عیسوی میں تقریباً 7 لاکھ افراد نے اس ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کیے، اور پھر یہ تعداد سال 2020 سال 2021 میں مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ تعداد 10 لاکھ سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حد و افسوس یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جا رہا ہے۔ 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، زندگی میں سکون انتہائی ضروری ہے۔ جس زندگی میں سکون نہ ہو، جس زندگی میں اطمینان نہ ہو، جس زندگی میں چین نہ ہو، وہ زندگی تباہ و برباد ہے، وہ زندگی فساد ہے۔ جس زندگی میں سکون نہ ہو، چین نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ آج لوگوں نے اسلامی قوانین سے بغاوت کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اللہ رب العالمین کے قانون سے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رات میں سو جاؤ سکون پاؤ،
مگر نوجوانوں نے کہا رات میں جاگو سکون پاؤ۔ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونا، گناہوں کا کثرت کے ساتھ ارتکاب کرنا، زندگی کے کسی معاملے میں ناکامی، جیسے تجارت میں نقصان، عشق و محبت میں ناکامی، گھریلو الجھنیں، پریشانیاں، روزمرہ کی زندگی میں آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ڈپریشن کے اہم اسباب میں سے ہے۔ اور چھوٹے بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، جیسے بچوں کا موبائل فون استعمال کرنا، کارٹونز اور یوٹیوب وغیرہ کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، بچوں کی اسلامی تربیت کا نہ ہونا، بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لینا، اسی طرح بچوں کا امتحانات میں فیل ہونا یا کم نمبرات حاصل کرنا، یہ چھوٹے بچوں میں ڈپریشن کے اہم اسباب ہیں۔ جس طرح ڈپریشن کے اسباب ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے بہت ساری علامتیں ہیں، جیسے دل کا کسی کام میں نہ لگنا، بھوک نہ لگنا، ہمیشہ اداس رہنا، مایوس رہنا، اکثر چڑچڑاہٹ اور بے چینی کی کیفیت طاری رہنا، احساس کمتری وغیرہ کا شکار ہونا، یہ ڈپریشن کی اہم علامتیں ہیں۔ جب انسان ڈپریشن زدہ ہو جائے، انسان کے اندر ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ پیدا ہو جائے، تو اس کا علاج بھی انتہائی ضروری ہے، اور سب سے بہتر علاج اسلامی علاج ہے۔ اسلامی طریقہ ہی سب سے مؤثر اور مفید ہے۔ کوئی انسان اگر ڈپریشن میں چلا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی علاج کرائے، تاکہ اس کی زندگی میں چین و سکون، اطمینان حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلا ڈپریشن کا اسلامی علاج اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، اور ساری امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھنا، اور توکل علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل، یہ ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں، ساری تکلیفوں اور سارے ڈپریشن کا علاج ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا اگر انسان پریشان ہے یا تجارت میں اسے نقصان ہوا ہے، تو انسان یہ عقیدہ رکھے جس ذات نے تجارت میں نقصان عطا کیا ہے وہی ذات عطا کرنے والی بھی ہے۔ جب اللہ رب العالمین پر اس طرح انسان بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو خوب سے خوب نواز دیتا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی مصیبت میں کیوں واقع نہ ہو، آزمائشیں اس پر کتنے ہی واقع کیوں نہ ہو، انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوسی، نا امیدی، یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا شیوہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں، وہی لوگ نا مایوس ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انسان مصائب اور مشکلات میں گھر جائے، مال کا ضیاع اور بربادی کا شعور اس کے قلب و دماغ پر چھا جائے،
ایسے وقت میں انسان کو چاہیے انسان یہ سوچے اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، بلکہ پوری کائنات کا ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ سارے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر کے ان کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کے سامنے، اس کی عظمت و جلالت کے سامنے پوری کائنات رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ مصیبتیں کیا چیز ہیں۔ بقول شاعر، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ہاں مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ انسان جب اپنے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا کر لے گا، انسان جب اپنے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا کر لے گا، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، کثرت سے دعائیں کرے گا، توبہ و استغفار کرے گا، تو اس کی مصیبتیں خود بخود آسان ہو جائیں گی، اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اس کا ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ بالکل جڑ سے نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلا اسلامی علاج، انسان جب مصیبت میں ہو، ڈپریشن میں ہو، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لینا۔ دوسرا اسلامی طریقہ، دل میں صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کرنا۔ یہ بات بالکل یقینی ہے، دنیا کوئی جنت نہیں ہے جہاں پر انسان کو مصیبت نہ ہو، جہاں پریشانیاں نہ ہو، جہاں انسان کو آزمائش نہ ہو۔ اس دنیا میں ہر فرد کو مصیبت، مصائب، مشکلات سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اے لوگو ہم نے انسانوں کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس دنیا کا کوئی امیر ہو یا غریب، حقیر ہو یا فقیر، بادشاہ ہو، راعی ہو یا رعایا ہو، ہر ایک کو مصیبتوں سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ انبیاء و رسول کو بھی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ہو کر ہی گزرنا پڑا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی، پھر درجہ بدرجہ جو ان سے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کے حالات کے، اس کے ایمان کے حالات سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، اگر انسان کا اسلام مضبوط ہو، اگر انسان کا دین مضبوط ہو، تو اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کا دین کمزور ہو، انسان کا ایمان کمزور ہو، تو اس کو اس کی حالات کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آزمائش مومن بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بندہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیفوں میں ہو، انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ڈپریشن میں جانے کی بجائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں رچی، کبھی آپ کو پاگل، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون جیسے برے القاب سے پکارا گیا، مختلف صورتوں سے آپ کو اذیتیں دی گئیں۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بھی زخمی کیا گیا۔ کبھی آپ کی گردن پر اجڑی ڈالی گئی تو کبھی آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے۔ ارے حد تو یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن میں ڈالنے کی سازشیں رچی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصیبتوں پر، ان تمام پریشانیوں پر، ان تمام آزمائشوں پر برابر صبر کرتے رہے اور توحید کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ لہذا آج اگر کوئی مسلمان
آج اگر کوئی انسان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر صبر سے کام لے اور توحید کے مشن کو آگے بڑھاتا رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا پورا بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صبر کے ساتھ ساتھ انسان شکر گزاری اور قناعت پسندی سے اپنی دل کو معمور کرے، اس لیے کہ شکر گزاری اور قناعت پسندی سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ انسان مصیبتوں میں یہ تصور کرے کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے کہیں زیادہ پریشان ہیں، جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو شکر گزاری اور قناعت پسندی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے بہتر و برتر، اپنے سے اونچے شخص کو نہ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اپنے سے دولت مندوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس جہاں میں جو اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس جہاں میں جو اپنے سے اونچائیوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنوں سے بہتر و برتر کو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے انسان اگر اپنے زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، انسان اگر اپنے دل میں چین و سکون چاہتا ہے، تو اپنی زندگی میں صبر اور شکر والی کیفیت کو نافذ کرے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ اس کی زندگی میں آسانی ہی آسانی، چین و سکون، اطمینان حاصل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر کام، ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو مومن صبر کرتا ہے، اس کے لیے باعث خیر ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر اسے کوئی اچھائی پہنچے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے، اس کے لیے یہ بھی باعث خیر ہے۔ تو انسان کو چاہیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، مصیبتوں میں اگر انسان واقع ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو صبر اور شکر کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کرے۔ صبر اور شکر سے انسان کو راحت ملتی ہے، اس کا دل چین و سکون والا ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اسلامی تیسرا علاج یہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا۔ نماز جہاں ایک بہترین عبادت ہے، وہیں پر یہ ڈپریشن کا ایک بہترین علاج بھی ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور روح کو ایک عجیب قسم کا سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز قائم کرو تاکہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت ملے۔ افسوس ہے مگر آج ہمیں راحت کہاں سے نصیب ہو، آج ہمیں چین و سکون کہاں سے نصیب ہو، آج ہمیں اطمینان کہاں سے حاصل ہو۔ ایک تو ہم نماز ادا نہیں کرتے، اور اگر نماز ادا بھی کرتے ہیں تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں پایا جاتا، ہماری نمازوں میں رکوع، قیام، سجود کا معاملہ کوے کی طرح، ٹھونگ مارنے کی طرح ہے۔ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے جب ہمارے سلف پریشان ہوتے، مصیبت میں واقع ہوتے تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتے اور خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر کے اپنے سارے غموں کو ہلکا کرتے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبردست وار کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ہوش میں لایا جائے. صحابہ میں سے کسی نے نماز کا نام لیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھے اور اٹھ کر عرض کرنے لگے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے بھی نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. غور کیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں کیسے خشوع خضوع تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ابھی بھرا نہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، ابھی درد محسوس ہو رہا ہے. اسی موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑی ہو گئے اور نماز کا اہتمام کرنے لگے. ان کو درد کا احساس بھی نہیں، انہیں تکلیف بھی نہیں، یہ صرف اور صرف خشوع خضوع کی وجہ سے. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، سجدے میں ہے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی. لوگوں نے چیخا چلایا مگر انہوں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا. لوگ خود آگے بڑھے اور آگ کو بجھایا. آگ بجھنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم نے چیخا چلایا، آپ کو توجہ دلائی مگر آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں، مجھے آخرت کی آگ نے اس دنیا کی آگ سے غافل کر دیا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دنیا کی آگ سے ڈر کر سجدے سے سر اٹھاؤں. یہ ہمارے اسلاف کرام کی نمازوں میں خشوع خضوع پایا جاتا تھا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ آیت کریمہ بہت بہترین ہے اس شخص کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، جب کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی یا کوئی حادثہ واقعہ پیش آ جاتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں جانے کی بجائے نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ نمازوں سے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ساری مصیبتیں، سارے پریشانیاں، سارے طرح کے ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. اس لیے انسان کو چاہیے جب وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، مایوس ہونے کی بجائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے اور خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اس انسان کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اسی طرح ڈپریشن کا ایک چوتھا اسلامی علاج ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا. عزیزان ملت، جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے تمام مصیبتوں کو خوشی بخوشی برداشت کر لیتا ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر کسی کو قرار و دوام حاصل نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے. جنت میں ایک لمحے کی سیر دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے اور جہنم میں ایک لمحے کی سیر دنیا کے تمام تر نعمتوں کو، آسائش کو بھلا دیتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں آرام کو دیکھا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پلا بھرا ہوگا، کبھی دکھ درد غم محسوس نہ کیا ہوگا. اس کو ایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتا کیا تجھے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے؟ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی آرام بھی پایا ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی دنیا میں چین و سکون دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی دنیا میں اطمینان دیکھا ہی نہیں. پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں ہمیشہ غم میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے لیے ترسا ہوگا،
مارے مارے بھٹکتا پھر رہا ہوگا، اس کو ایک مرتبہ جنت میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا بتا کیا تو نے دنیا میں کوئی پریشانی کوئی غم بھی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ تو محترم حضرات، جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، ہمیشہ آخرت کو یاد کرتا ہے، ایسا انسان آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے میں امید میں دنیا کی ہر مصیبت کو ہر پریشانی کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ تو جو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ یاد کرے، آخرت کو یاد کر کے وہ اپنے ڈپریشن کا علاج کرے۔ اسی طرح ڈپریشن کا پانچواں اسلامی علاج اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مشکل اوقات میں، مصیبتوں کے اوقات میں اکثر انسان کو اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے دل کو سکون اور راحت میسر ہو۔ خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، قرآن مجید کو سننے میں، قرآن مجید میں غور و فکر اس میں تدبر کرنے میں دلوں کو جو حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے اور دلوں کو اس سے جو سکون نصیب ہوتا ہے، انسانوں کے الفاظ اس کی عکاسی کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے اور اگر وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے تو اسے شفا ضرور نصیب ہوگی۔ لیکن افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے آج ہمیں شفا کہاں سے نصیب ہو، آج ہمارے دلوں کو چین و سکون کہاں سے حاصل ہو۔ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید تو پڑھنا دور کی بات ہے، قرآن مجید کو کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے جب وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے یا پریشانیاں انہیں لاحق ہوتی یا مصیبتوں میں ہوتے یا آزمائشوں میں ہوتے تو قرآن مجید کو 80 مرتبہ قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے بدعتوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں پابند سلاسل کیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا، قید و بند کی سعودتیں برداشت کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 80 سے زائد مرتبہ جیل میں بیٹھ کر قرآن مجید کو ختم کیا۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ تحریک آزادی کے سلسلے میں انگریزوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو پابند سلاسل کیا، جیل میں ڈالا، اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جیل میں ڈالے جانے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام اٹھا کر قرآن مجید میں غور و فکر کیا، قرآن مجید میں تدبر کیا اور وہیں جیل میں بیٹھ کر ایک مایہ ناز تفسیر ترجمان القرآن لکھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا عالم ہے، جیل میں ڈالا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، تکلیفیں عطا کی گئی، اس کے باوجود بھی ہمارے اسلاف جیل میں بیٹھ کر کوئی قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہے اور کوئی 80 سے زائد مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حیات بخشی ہے، ہماری سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے آزادی جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ ہمیں پابند سلاسل تو نہیں کیا گیا، ہمیں جیل میں تو ڈالا نہیں گیا، ہمارے ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیروں تو نہیں ہے، ہمارے گردنوں میں بیڑیاں تو نہیں ہیں، پھر ہم کیوں اللہ رب العالمین کے قرآن کا تلاوت نہیں کرتے؟ ہم کیوں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے؟ انسان کو چاہیے اگر انسان چاہتا ہو ڈپریشن ختم ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کثرت سے اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے اور بیمار دلوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مگر افسوس ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسانوں اگر چین و سکون چاہتے ہو،
دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو. لیکن آج اکثر لوگ خصوصاً نوجوان یوگا، ناچ گانا، میوزک، فلم بینی، مختلف قسم کے پروگرامز، کامیڈی اور فلموں میں اپنے سکون کو تلاش کرتے ہیں. یہ دل کی بربادی ہے، یہ دل کا سکون نہیں ہے، یہ دل کی بربادی ہے، یہ دل کی تباہی ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دل کا فساد ہے، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ ابلیس لعین کا حسین مکر و فریب کا جال ہے جس میں آج مسلمان عالم خصوصاً نوجوان دلدل کی طرح پھنس رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح ڈپریشن کا چھٹا اسلامی علاج دعاؤں کا اہتمام کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. انبیاء و رسول کے تعلق سے آتا ہے جب کبھی انہیں پریشانی یا مصیبت لاحق ہوتی تو وہ دعا کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے. اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے انبیاء کرام مدد طلب کرتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک بڑی بیماری میں ملوث رہے. ان کے آبا و اجداد، ان کے اولاد، ان کے آل اولاد، ان کے اعزاء، ان کے اقارب اور ان کے اہل و عیال سبھی نے ان کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی. اس موقع پر ایوب علیہ السلام ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لگاتار دعا کرتے رہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے کائنات کے لوگوں، یاد کرو تم ایوب کے واقعے کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الضر، اے میرے رب میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، میں مصیبت میں واقع ہوا ہوں، میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اعزا وقارب چھوڑ کر چلے گئے، مال و دولت مجھے سے چھن گیا، انی مسنی الضر، مگر اے اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فاستجبنا له، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور ان کو بیماری سے نجات بخشی. تو دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں امت مسلمہ کو کچھ مخصوص دعائیں سکھلائی ہیں. ان کا اہتمام کرتے ہوئے، ان کا ورد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم مصیبتوں سے، پریشانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات بخشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان ان کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کچھ مخصوص دعائیں ہیں. اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ڈپریشن جیسے خطرناک موذی مرض سے بچ سکتا ہے. اسی طرح ڈپریشن کا ایک 7واں اسلامی علاج صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی ہم اپنے ڈپریشن کو، مصیبتوں کو، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اپنا علاج کرو، چاہے بیماری جسمانی ہو یا روحانی، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو اپنے بیماروں کا صدقہ و خیرات کے ذریعے علاج کرو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ان کے پاس یہ شکایت لے کر آیا میرے گھٹنوں میں درد ہے، خون رس رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، شفا کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، میں کیا کروں؟ علاج و معالجے سے تھک گیا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی شفا نصیب نہیں ہو رہی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ایسا کیجئے، فلاں مقام پر جائیے، وہاں کے لوگ
پینے کے لیے پانی پینے کے محتاج ہیں وہاں پر جا کر کوئی کنواں وغیرہ کھدوائیے، ہو سکتا ہے کنواں کھدوانے کی وجہ سے وہاں پانی نکلے اور ادھر تمہارے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے۔ وہ شخص ایسا ہی کیا، جا کر کنواں کھدوایا تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کے گھٹنوں کے درد کو شفا مل گئی۔ تو یہ صدقہ و خیرات کے ذریعے علاج ہے۔ اسی طرح ملک شام کا ایک واقعہ ہے، عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب سنیر اوراق میں نقل کیا ہے۔ ملک دمشق میں، ملک شام میں ایک شخص ہے جن کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ہے۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، علاج و معالجہ کیا، لاکھ علاج کرنے کے باوجود جب انہیں شفا نصیب نہیں ہوئی، پریشانی کے عالم میں ہیں، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، جب تفتیش کرائی گئی تو پتہ چلا انہیں کینسر ہے۔ منگیتر والوں نے کہا کہ تم رشتہ توڑ دو، انہیں کینسر ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ 1-2 ہفتے کے مہمان ہیں، لیکن وفا شعار عورت نے رشتہ توڑنے سے سختی سے منع کیا۔ بہرحال جب تفتیش کی گئی تو رزلٹ آیا کینسر کا۔ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی پریشانی کے عالم میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اچانک انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھنے کو ملی، داووا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماریوں کا، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے کرو۔ جیسے ہی یہ حدیث ان کے زیر مطالعہ آ گئی، فوراً اپنے دوست کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو میرے پاس جتنا سرمایہ تھا وہ سب علاج و معالجہ کی غرض سے میں نے ختم کیا، یہ کچھ سرمایہ باقی بچا ہے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہاں جاؤ، کسی شخص کی بیوی کا انتقال، کسی شخص کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو یہ سرمایہ، یہ مال، یہ رقم دے دینا اور کہہ دینا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کے لیے دعائیں کرو۔ جب یہ شخص وہ مال دے دیے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ ان کی بیماری ختم ہو گئی اور انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ جب پھر اس کے بعد جب اس کے بعد تفتیش کی گئی تو پتہ چلا ان کا کینسر جڑ سے ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران و شدر رہ گئے، پوچھنے لگے تمہاری بیماری بغیر علاج و معالجے کے کیسے ختم ہو گئی؟ تو انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے کرو۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے شفا بخشی۔ تو جو حضرات ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج صدقہ اور خیرات کے ذریعے کریں۔ اسی طرح ڈپریشن کا ایک 8واں اسلامی علاج ڈاکٹروں اور علماء سے رابطہ کرنا اور ان کی تربیت میں، ان کی رہنمائی میں اپنا علاج کرنا، تاکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو عزیزان ملت، یہ ڈپریشن کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔